السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی لیٹسٹ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ کسی بھی کمپنی کا ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں جو آپ انویسٹ کرتے ہیں، چاہے 1 شیئر ہو، 1000 شیئر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو ہر ایک کمپنی کے جو آمدنی ہوتی ہے، انکم ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کا بھی پیسہ رہتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی حلال کمپنی کیوں نہ ہو، اس کا کاروبار حلال ہے، ساری چیزیں اگر اس کی حلال ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آمدنی جو ہے تو وہ انٹرسٹ سے بھی رہتی ہے۔ وہ کیسے رہتی ہے؟ تو وہ اس طرح سے رہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے تو اس کا اکاؤنٹ بینک میں ہوتا ہے، تو بینک میں اگر وہ تھوڑا بہت بھی پیسہ رکھ لیتا ہے تو اس کو مہینہ بھر اگر اس کو نہ نکالے، نہ اس میں اور کچھ اپڈیٹ کرائے، تو بینک اس کو ہر مہینے میں کچھ پرسنٹ اس کو جیسے ہم اگر انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، بینک سے ہم نے لون لیا تو انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، تو ہر مہینے کے اعتبار سے بینک ہم سے قسط کے جو پیسے، انسٹالمنٹ کے پیسے ہوتے وہ الگ ہوتے ہیں، اور اس پر انٹرسٹ ہر مہینے ہمیں لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اگر ایف ڈی ہوتا ہے تو مہینے بھر کے اعتبار سے ہمیں کچھ نہ کچھ بینک پے کرتا ہے انٹرسٹ کے طور پر۔ تو اسی طرح سے جب ہر آدمی کا یہ آج کل نظام ہی ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں پیسے نہیں رکھتا ہے، چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، آن لائن زمانہ ہے، تو ہر ایک بینک کی اپنی اپلیکیشن ہے، اے ٹی ایم ہے وغیرہ، تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا جو پیسہ ہے یہ محفوظ رہے، تو وہ بینک میں ہی رہ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو شیئر مارکیٹ میں رجسٹر کمپنیاں ہیں، تو وہ بھی اپنا پیسہ کسی اپنے آفس میں یا کسی اپنے گوڈاؤن میں وغیرہ نہیں رکھتی ہیں، بلکہ وہ بینک میں رکھتی ہیں۔ تو جتنا بھی بینک بیلنس ہے یا جتنا بھی ان کا کیپٹل ہے، تو وہ ساری کمپنیاں اس کو بینک میں رکھتی ہیں۔ تو بینک میں اگر اتنا اربوں خربوں روپیہ کسی کمپنی کا پڑا ہوگا تو اس پر اسی اعتبار سے کروڑوں کے اعتبار سے انٹرسٹ بھی بنتا ہے، تو بینک اس کے اوپر انٹرسٹ کمپنی کو پے کرتا ہے۔ تو اب ایسی 100% ایمان والوں کی کمپنیاں ہیں نہیں کہ وہ انٹرسٹ کو اوپر سے نکال دیں۔ تو انٹرسٹ کا پیسہ اگر ہمارے بھارت دیش میں جو سٹاک مارکیٹ ہے وہاں پر آتا ہے، تو کمپنیاں اس کو انکم میں شو کر دیتے ہیں اور اس کو استعمال میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ چیز ہے نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر خود احتیاط کرنی چاہیے، ہم نے خود اس کو شمار کر کے نکالنا ہے۔ تو اس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے، اس کو کیسے شمار کر کے اپنے جو ہمارا جو گین ہے، جتنا ہم نے پروفٹ گین کیا ہے، تو اس میں سے ہم اس کو کیسے نکالیں گے، وہ ہم آج سیکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ کروم کی جو اپلیکیشن ہے، تو اس میں ہم نے یہاں پر جانا ہے۔ یہاں پر ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو ہم جب اس کو کلک کریں گے تو اس میں جب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ جو سرچ بار آتا ہے، تو اس سرچ بار کو ہم اس طرح سے اوپن کر لیں گے۔ یہاں سے ہم URL ڈالیں گے، تو اس میں ہم کسی بھی کمپنی، جس کمپنی کے بھی ہم ٹوٹل شیئر، جیسے ہمارے پاس یہاں پر دکھ رہا ہے، جیسے میں نے خود سرچ کیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے جیسے کسی ایک کمپنی کا میں نے ٹوٹل شیئر کے بارے میں سرچ کیا، بہت ساری چیزیں اس میں دکھ رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر آ کے لکھنا ہے، آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے، سرچ بار میں لکھنا ہے کہ ہم جس کمپنی میں ہم نے انویسٹ کیا ہو، تو اسی کمپنی کے ٹوٹل شیئر کے بارے میں لکھیں گے۔ بہت ساری کمپنیوں کے شو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ساری کے نہیں بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ایک اپنی، ہر ایک کمپنی کی ایک اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ تو جو کمپنی ہے تو اس کی ویب سائٹ بھی یہیں کروم میں جب آپ سرچ کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی مل جاتی ہے۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو ہم ایک اور ویڈیو ڈالیں گے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے ٹوٹل شیئرز کی جو کوانٹٹی ہے تو وہ کتنے ہیں، تو اس کو جب ہم معلوم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کے انکم کیا ہے۔ تو کمپنی کی انکم کے لیے ہمیں یہیں پر پہلے تو ہم نے ٹوٹل شیئر جیسے یہاں سرچ کیا، تو کسی کمپنی کا آ جائے گا، کسی کا نہیں آئے گا، تو جس کا نہیں آئے گا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ہوتا ہے منی کنٹرول پر، اسکرینر کے اوپر، اس میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر نہیں کسی کو ملے تو پھر بھی ہم کل تک ایک اور ویڈیو ڈالیں گے کہ آپ کو وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے کیسے نکال سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آ جائے گی۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر
कंपनी के टोटल शेयर्स मालूम हो गए तो उसको एक डायरी पर लिख कर तो फिर हम इसको दोबारा से यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे। जैसे मनी कंट्रोल है या फिर स्क्रीनर है, स्क्रीनर के ऊपर ज़्यादा हमें मुनासिब रहता है कि यहाँ पर सारी डिटेल्स कंपनी के ऊपर से नीचे तक आ जाती हैं। मनी कंट्रोल के ऊपर ये होता है कि आपको वहाँ पर कुछ पे करने के लिए बोलता है, वो पेड है। तो बहुत सारी फाइनेंशियल या आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट अगर चेक करना चाहते हैं तो वो पेड है, वहाँ पर कुछ पैसा आपको पे करना पड़ेगा, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एनएससी की वेबसाइट है वो भी फ्री है। स्क्रीनर तो ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि वहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आपने पहले तो कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो उसको निकालना है, उसको एक डायरी पर लिख के उसके बाद यहाँ पर आके तो कंपनी का नाम स्क्रीनर में डालना है। तो स्क्रीनर में हम डाल के आपको लाइव चेक कराते हैं कि वो डिटेल्स कहाँ पर हमें उसकी मिल सकती है। तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में लेनी थी वो हमें मिल चुकी है कि उसके टोटल शेयर्स कितनी क्वांटिटी है उसके पास, कंपनी के पास जो शेयर्स की है वो कितनी, वो हमें मिल चुकी है। और हमने ये भी सर्च कर लिया कि इंटरेस्ट कंपनी को कितना है और वो लेटेस्ट करंट ईयर का होना चाहिए। जैसे इस साल 2024 चल रहा है तो इसी 2024 का ही हमने देखना, उससे पहले वाला जो है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो कंपनी के शेयर्स को बाई कर रहे हैं तो वो इस साल में कर रहे हैं। तो जिस साल में अपने हो सकता है किसी आदमी ने पहले किए हैं उसको उस वक्त इल्म ना हो तो फिर वो उस ईयर का भी इंटरेस्ट निकाल सकता है अपने होल्डिंग में से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो डिटेल्स मैंने वहाँ सर्च की थी तो किसी भी कंपनी की, तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं उस कंपनी को किसी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी को मेरा मशवरा रिकमेंडेशन नहीं है कि वो उसमें बाइंग करे या ख़रीदे या बेचे, जो भी करना वो अपने रिसर्च पर करें। तो अब हम चलेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, जो मोबाइल में कैलकुलेटर तो उसी में चलेंगे और चल के हम देखेंगे कि अब टोटल शेयर्स भी हमें मिल गए और फिर उसके बाद हमें ये भी मिल चुका है कि उस पर इंटरेस्ट की जो इनकम है वो कितनी है। तो फिर हम इसको यहाँ पर जाके तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कैलकुलेटर ओपन होगा। तो हम मिसाल के तौर पर मैं उस कंपनी जिसको मैंने सर्च किया था तो उसके टोटल शेयर्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो अलग अलग डिजिट्स होते हैं, तो उसको हमें वीडियो लंबी हो जाएगी और उसमें टाइम लगेगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर ऐसे ही रफली मैं कोई कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक कंपनी को सर्च किया जो हमारे होल्डिंग में है, तो उसके 1 करोड़ शेयर्स हमें मिले कि उसके पास जो टोटल शेयर्स है वो 1 करोड़ हैं। तो हम 1 करोड़ यहाँ कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं। अब जिस कंपनी का जो आदमी ने बाइंग किए तो वो उसके उतनी क्वांटिटी लिखे जिसके उतने हों, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 1 करोड़ ही लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर 1 करोड़ लिख देता हूँ। तो ये तकरीबन 1 करोड़ हो गया। मान के चलते हैं कि हमारे पास जिस कंपनी में हमने बाइंग की है, होल्डिंग में हमने शेयर ख़रीद के रखे हैं तो है तो वो उसका कारोबार वगैरह सब कुछ हलाल है, यानी उसका सेक्टर हलाल है। लेकिन उसके पास जो इनकम आ रही है तो वो इंटरेस्ट से भी आती है, और एज ए मुस्लिम हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए हराम है इंटरेस्ट का पैसा इस्तेमाल करना। तो जो चीज़ हराम है तो उससे हमने अपने माल को प्योरीफाई करना, यानी उस इंटरेस्ट वाले पैसे को किसी भी हाल में निकालना। ये रियायत नहीं है कि बल्कि हम रियायत के साथ कुछ भी करें, इसको तो सख्ती के साथ हमने निकालना है। तो तब जाके हमारे पास कंपनी जो है तो वो हलाल हो सकती है। उसके बहुत सारे और भी रीज़न है हराम होने के, लेकिन एक मेन रीज़न है जो, तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी इसमें शामिल होता है। हमारे भारत देश में जितनी भी कंपनियां, तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब कहते हैं कि एक भी कंपनी 100% अगर कोई कहे कि हलाल है तो वो हलाल नहीं बल्कि वो गलत कह रहा है। तो कंपनियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ थोड़ा बहुत इस्लामी नुक्ता नज़र से रहता है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिलीजन हैं तो दूसरे रिलीजन जो हैं, दूसरे मज़ाहिब हैं, तो उनके नज़दीक जायज़ भी हो सकता है, लेकिन हमारे नज़दीक जायज़ नहीं। इसलिए हम इस देश में रहकर तो अपना हमने खुद ही ख्याल करना है कि हमारा ईमान आमाल महफूज कैसे रहे। तो उसके लिए अब हम कंपनी से इंटरेस्ट की जो आमदनी आ रही है तो उसको कैसे निकालेंगे वो हमने खुद ही करना है। तो हमने 1 करोड़ जो शेयर्स देखे, टोटल क्वांटिटी जो थी कंपनी की, तो उसको जब देख लिया तो उसके साथ हमने ये भी देखा कि कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है तो वो कितना है।
مان کے چلتے ہیں کہ اس کمپنی کے اوپر 1 کروڑ شیئرز ہیں اور 1 کروڑ ہی آمدنی آئی ہے، کہیں سے بھی آئی، بینک سے آئی ہے یا جہاں سے بھی، تو اس نے شو کیا کمپنی نے اپنے بیلنس شیٹ میں کہ اتنا اتنا کروڑ جو ہے تو وہ یہاں سے ہمیں جو انٹرسٹ کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو اب اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے، ڈیوائڈ کا ڈیجٹ ہمارے سامنے ہے، تو ہم اس کو یہاں پر اس کو ہم یہاں پر کلک کریں گے، تو یہاں سے ڈیوائڈ کا یہ جب آگے نشان پڑ جائے گا، تو ہم نے سرچ کیا کہ 1 لاکھ ٹوٹل شیئرز ہیں اور 1 لاکھ ہی اس کو جو آمدنی آئی ہے یعنی انکم آئی ہے وہ انٹرسٹ کے ذریعے سے آئی ہے۔ تو 1 کروڑ جو آئے وہ آئی ہوئی ہے، تو 1 کروڑ کو ہم یہاں پر اس سے ڈیوائڈ کریں گے، تو یہ ہو گیا۔ اب 1 کروڑ ٹوٹل شیئرز ڈیوائڈڈ بائی 1 کروڑ انٹرسٹ کی انکم ہے، تو اس کو جب آپس میں ڈیوائڈ کریں گے تو ہر شیئر کے اوپر ایسے آدمی اگر کیلکولیٹ نہ بھی کرے، دماغ سے بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہر شیئر کے اوپر 1 روپیہ جو ہے تو وہ انٹرسٹ کا ہمارے پاس پڑ رہا ہے، یہ 1 روپیہ ہمارے پاس انٹرسٹ کا ہے۔ تو یعنی ہر ایک شیئر کے اوپر جتنی کمپنی نے کہ جتنی کوانٹٹی ہر شیئر کے اوپر 1 روپیہ کی آمدنی جو ہے تو وہ انٹرسٹ کے ذریعے سے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے تو وہ بھی ضروری سٹیپ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کتنا آ رہا ہے، تو 1 روپیہ کا ہمیں پتہ چل جائے۔ اب اس کو ہم کاٹ دیں گے پورے کو، کاٹ کے نئے سرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی کوانٹٹی اس کمپنی کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے 370 کوانٹٹی جو ہے تو میرے پاس اس کمپنی کی پڑی ہوئی ہے، تو اس کو اب میں بیچنے سے پہلے یا بیچ کر بھی میں اس کو پیوریفائی کر سکتا ہوں، میں انٹرسٹ کا پیسہ اس میں سے نکال سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ 1 روپیہ ہر شیئر کے اوپر، تو میرے شیئر کتنے ہیں؟ 370 شیئر ہیں، تو اس کو اب پہلے ہم نے یہاں سے ڈیوائڈ کیا تھا، اب ڈیوائڈ نہیں کرنا بلکہ اب ہم نے اس کو ملٹیپل کرنا ہے، یعنی ضرب کرنا ہے۔ تو ملٹیپل کرتے وقت ہم اس کے آگے ملٹیپل کا نشان ڈال کر تو 1 روپیہ کر دیں گے، تو 1 جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب دماغ سے بھی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ 370 کو ملٹیپل 1 کریں گے تو وہ 370 ہی ہوتا ہے، وہ بڑھے گا نہیں۔ آگے اگر کمپنی کے اوپر 2، 2.5، 3 روپے، 10 روپے ہوتا تو یہ بڑھ بھی سکتا تھا، لیکن ہم نے چونکہ اگزامپل کے طور پر کہ اگر اس کی کمپنی کے ہر شیئر کے اوپر 1 ہی روپیہ ہے تو پھر 1 ہی سے کرنا ہے، تو ہمیں یہاں پر پورا حساب یہ بتا رہا ہے کہ کتنا ہوا، تو 370 ہوا، تو جو ہم نے مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے کتنا کمایا تھا کہ 10,000 روپیہ ایک کمپنی سے ہم نے کمایا تھا، تو 10,000 ہم نے کمایا تھا، تو وہ 370 شیئر خرید کر ہم نے ہولڈنگ میں رکھے، پھر چند دن کے بعد ہم نے جب بیچے تو 10,000 روپیہ ہم نے کمایا تھا، تو اس میں سے ہم نے مائنس کتنا کرنا ہے کہ یہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے تو اس کو ہم مائنس کر دیں گے، تو مائنس جب یہ 370 ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے اور ہمارے پاس جو بچے گا تو وہ اس کو مائنس کر کے جتنا بھی بچے گا، مثال کے طور پر ہم اس کو مائنس بھی کر دیتے ہیں، جیسے 10,000 روپے ہم نے کمائے ایک کمپنی سے، تو اس کو اب مائنس کر کے تو جو انٹرسٹ کا پیسہ تھا وہ 370 روپے بنے تھے، تو 9,630 روپے ہمارے جو ہے تو یہ بالکل حلال ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہم دیکھ لیں گے، تو لیکن انٹرسٹ کے اعتبار سے یہ کمپنی بالکل ہمارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے اسلامی نقطہ نظر سے ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، تو کمپنی 100% اگر نہ بھی پاک ہو، لیکن اب دوسرا نقطہ یہ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ کون سی کمپنی، یعنی اس کمپنی کے اوپر کتنا انٹرسٹ ہوگا تو اس کو ہم خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، جیسے یہی کمپنی، اس کے 1 کروڑ شیئرز ہیں، لیکن اس کو انٹرسٹ کی آمدنی جو ہے تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر وہ 5% سے بڑھ رہی ہے، یعنی 1 کروڑ شیئرز ہیں، تو اس کے اوپر وہ ہم نے اس کی بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا الگ سے، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کتنا انٹرسٹ بنتا ہے۔ تو پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر وہ 5% سے زیادہ، کسی بھی کمپنی چاہے کتنی بڑی کمپنی چھوٹی، اگر اس کے اوپر 5% سے زیادہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اوپر اگر 5% سے زیادہ انٹرسٹ کا پیسہ آ رہا ہے، تو انکم آ رہی ہے، تو پھر اس کو ہم ایوائڈ کریں گے، یعنی اس میں ہم بائنگ نہیں کریں گے، اس کمپنی کو ہم چھیڑیں گے نہیں۔ تو اگر 5% سے کم والی انٹرسٹ
والی کمپنی ہے تو پھر اس میں ہم بائنگ کر سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ کا پیسہ پھر بھی کیلکولیٹ کر کے نکال دیں گے۔ اب نکلا ہوا پیسہ کہاں رکھنا ہے، تو یہ پیسہ ثواب کی نیت سے ہم کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ ایسی نیت کرنی ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کہ یا اللہ اس کا مجھے اجر نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرے مال کو گندہ کر رہا تھا، تو اس کا اجر ملے گا بھی نہیں، اور نیت بھی نہیں کرنی کیونکہ حرام چیز کو صدقہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، حرام کا صدقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب اس پیسے کو ہم ضائع بھی نہیں کریں، پھینکیں گے بھی نہیں، لیکن ہم ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو دے دیں گے، چلو اس کا دنیا نب جائے گی، تھوڑا بہت جو دنیا کے اعتبار سے اس کو سہولیت مل جائے گی، تو اس کا اجر تو ہمیں نہیں ملے گا اور اجر کی نیت بھی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کا بھلا ہو جائے گا تو اس سے ہمارے دل کو تھوڑی خوشی ہو جائے گی، چلو کسی کا بھلا ہو گیا، لیکن خود استعمال تو بالکل نہیں کر سکتے، اور اس میں ہم نے خود بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ جتنا بنتا ہے اتنا جب تک نکالیں گے نہیں تب تک ہمارا جو باقی انکم ہے، باقی پرافٹ ہے، تو یہ پیوریفائی یعنی حلال نہیں ہو سکتا، اس میں یہ میل کچیل باقی رہے گی، حرام پیسہ ملوث رہے گا، تو اس اعتبار سے ہم اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں شیئر مارکیٹ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور میں کوئی ماہر نہیں ہوں کہ میں مارکیٹ کو کسی بھی اعتبار سے ہینڈل کرتا ہوں اور لوگوں کی رہبری کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو صرف اس لیے دیکھا جائے کہ یہ صرف محض لرننگ پرپز کے لیے اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے، تو جس نے جو چیز یہاں سے سیکھنی ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن میرے کہنے پر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ نہ بنائے اور کوئی بائنگ نہ کرے اور کوئی سیل نہ کرے، اپنے رسک پر اور اپنے خود اس کے شیئر مارکیٹ کے اوپر ریسرچ کرے، اور جس کمپنی میں وہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس پر خوب ریسرچ کر کے جب اس کو سمجھ آئے تب ہی خرید و فروخت کرے، ہمارے کہنے پر بالکل بھی شیئر مارکیٹ کے نزدیک بھی آدمی نہ جائے۔ تو یہ صرف ویڈیو جو ہمارے تو لرننگ پرپز کے لیے اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہی رکھی جائے۔ تو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ دوسرے کسی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔